بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، ہم نے ٹیکزونومی سٹارٹ کی ہوئی ہے، تو اس کے اندر کلاسیفیکیشن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو کلاسیفیکیشن میں بائنومیل بوٹانیکل نومنکلیچر کی بات ہے تھوڑی سی، کہ نومنکلیچر میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو آرگنیزم ہے اس کا بیسیکلی جو نیم ہے وہ 2 ورڈز کے اوپر کنسسٹ ہوتا ہے۔ 2 نام ہوتے ہیں، ایک نیم جنرک نیم، فرسٹ نیم ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا نیم اسپیسیفک ایپیتھیٹ۔ اسپیسیفک ایپیتھیٹ کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ نیم آف ایلیمنٹ ان لیٹن لینگویج، کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی نیم سائنٹیفک ہے تو اس کو لیٹن کے اندر لکھا جاتا ہے، تو جو سیکنڈ ورڈ ہے وہ اسپیسیفک ایپیتھیٹ مین اسپیشیز نیم آ جاتے ہیں۔ دونوں ورڈ جب آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسا ورڈ بن جاتا ہے بائنومیل نومنکلیچر کے اندر، جو کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن میں استعمال ہوتا ہے۔ جب ڈفرینٹ سائنٹسٹ ڈفرینٹ کنٹریز سے آتے ہیں تو وہ انہی ورڈز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر ایک ایگزامپل دی گئی، یہ جس پیپر میں تھی ایز سچ وہاں سے میں نے لے لی۔ کیوریشس گاریانا ایک پلانٹ کا نیم ہے، اس میں جو کیوریس ہے یہ جینس کا نیم ہے، اور جو گریانا ہے وہ سیکنڈ نیم ہے، اسپیسیفک نیم ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو سائنٹیفک نیم ہوتے ہیں یہ تبھی ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں جب یہ نیم کنفیوژن کم کرتے ہیں اور کمیونیکیشن میں استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ جو کامن نیم ہے وہ لوکل بیسس کے اوپر تو چل جاتے ہیں، اور یہ وائڈلی ایکسیپٹیبل اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ ایک ہی نیم کئی اسپیشیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دوسری مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی آرگنیزم کے کئی کامن نیم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ 17ویں صدی کے آغاز کے اندر جو پلانٹ کے نیم تھے وہ ایک سے زیادہ نیم، مطلب بڑا مشکل کام تھا، زیادہ نیم استعمال کیے جاتے تھے، لیکن جب کارلس لائنس نے 1753 کے اندر پلانٹرم جنرم پلانٹرم شاید اس کا بک کا نیم تھا یا کچھ اور تھا، جب اس نے وہ پبلش کی تو اس نے کہا، اس نے یہ بات کی کہ ایک ٹرائیول نیم، ایک چھوٹا سا نام دیا کہ جہاں پر آپ اتنے نام استعمال کر رہے ہیں آپ ایک ہی چیز کے لیے ایک ہی نیم استعمال کرو، جو بعد میں وہ بائنومیل نومنکلیچر کی صورت میں سامنے آیا۔ کافی عرصہ گزر گیا اور کافی وقت کے ساتھ ساتھ جو نیم پبلش ہوئے وہ آربیٹریری نیم ہے، مطلب کوئی پراپر اس میں رول نہیں تھا۔ شروع میں کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا، کوئی اصول نہیں تھا کہ جناب اس قانون کے اکارڈنگ، اس رول کے اکارڈنگ ہم چلیں گے، اس رول کو فالو کرتے ہوئے ہم کسی بھی پلانٹ کا یہ نام رکھیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ 1867 کے اندر ایک بوٹانیکل کانگریس ہیلڈ ان پیرس کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، جس کے اندر کچھ باتیں طے ہوئیں کہ ہم اس کے اکارڈنگ چلیں گے۔ ان کے جو کوڈ تھے ان میں اسپیسیفکلی ٹائپیفیکیشن، ویلڈ پبلیکیشن اور پریارٹی، یہ چیزیں اس میں شامل تھیں۔ اب ٹائپیفیکیشن جو ہے وہ انوالو ڈیزیگنیشن آف نومنکلیچرل ٹائپ فار اے نیم، اس میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، ان میں سب سے پہلے آتی ہے ہولو ٹائپ۔ ہولو ٹائپ میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اسپیسیمن جو بھی کوئی بھی آتھر ہے وہ ایک جگہ پر گیا، وہاں پر اس نے ایک پلانٹ سلیکٹ کیا، اور اس کو بیسیکلی یہ جو چیز ہے نا، کوئی ہربیریم آپ نے اگر نام سنا ہو یا ہربیریم دیکھا ہو، تو ہربیریم میں کیا ہوتا ہے کہ اسپیسیمن لگایا ہوتا ہے، اسپیسیمن کا نیم لکھا ہوتا ہے، اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے، اور آگے میں اس کی سائٹیشن ہوتی ہے کہ کون سا آتھر تھا، کون سا بندہ تھا جس نے اس کو ڈسکور کیا۔ ہولو ٹائپ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آتھر ایک اسپیسیمن کو لیتا ہے اور اس کی ڈسکرپشن کرتا ہے تو وہ اسپیسیمن کو ہم ہولو ٹائپ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل کارلس لائنس کی ہم بات کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی سائنٹیفک نیم پڑھتے ہیں تو اس کے آگے اکثر ایل، کیپٹل ایل لکھا ہوتا ہے۔ کیپٹل ایل یہ بتاتا ہے کہ یہ کارلس لینیس کے نام سے یہ سائنٹیفک نیم چل رہا ہے۔ تو ہولو ٹائپ کا مطلب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اسپیسیمن سلیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ اوریجنل اسپیسیمن ہوتا ہے، بے شک وہ پہلی دفعہ ڈسکور ہو رہا ہے تو وہ ہولو ٹائپ ہے۔ اور ہربیریم کے اندر اوریجنل چیز پیچھے رکھی جاتی ہے، ڈپلیکیٹ آگے رکھی جاتی ہے، تو وہ جو ہولو ٹائپ ہے، وہ جو اسپیسیمن ہے جو اس کی ڈپلیکیٹ کاپی ہوتی ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں آئسو ٹائپ۔ سن ٹائپ میں کیا ہوتا ہے، جب ایک سے زیادہ اسپیسیمن جو آتھر ہے وہ سائٹ کر رہا ہے لیکن اس میں اس نے مینشن نہیں کیا ہوا ہولو ٹائپ کون سا ہے، تو وہ سن ٹائپ ہے۔
پیراٹائپ میں کیا ہے کہ اسپیسیمن جو سائٹڈ along with ہولوٹائپ، جتنے بھی اسپیسیمن ہیں وہ سائٹڈ ہو رہے ہیں لیکن ہولوٹائپ کے ساتھ، تو اس کو جناب کہا جاتا ہے پیراٹائپ۔ اس کے بعد کچھ لیکٹوٹائپ آ جاتا ہے۔ اب لیکٹوٹائپ میں کیا ہے جناب، یہ سبسٹیچیوٹ ہے ہولوٹائپ۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو اوریجنل مٹیریل ہے وہ لاس ہو جاتا ہے، تو پھر آپ آئسوٹائپ میں سے ایک کاپی لے لیتے ہیں، تو اس کو ہم لیکٹوٹائپ کہتے ہیں۔ نیوٹائپ میں جناب یہ ہے کہ جب آپ کا جتنا بھی مٹیریل ہے وہ سارا لاس ہو گیا کسی وجہ سے، جیسے آج کل کراچی کے اندر سیلاب آ گیا، تو جتنا مٹیریل ہے یا فائر ہو گیا، آگ لگ گیا، جتنا مٹیریل ہے وہ ویسٹ ہو گیا، اب وہ جو اوریجنل مٹیریل ہے اس کو اگین کہیں سے سلیکٹ کر لو تو وہ نیوٹائپ ہے۔ ٹوپوٹائپ میں کیا ہوتا ہے کہ اسپیسیمن آف اے اسپیشیز کولیکٹڈ ایٹ دا سیم لوکیلٹی، کہ ایک کارلس لینیس نے اگر کوئی چیز ڈسکور کی، اس نے فار ایگزامپل گجرات میں بیسٹ کالج کی جگہ سے، چلیں کالج بھی آپ کا نام آ گیا ذہن میں، ادھر سے اس نے کوئی چیز سلیکٹ کی ہے، وہ تو ہولو ٹائپ ہے۔ اگر ادھر سے آپ کر رہے ہو سلیکٹ تو وہ ٹوپو ٹائپ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب ایک پوائنٹ ہے، یہ آج کا جو لیکچر ہے نا، اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس ملا کے یہ ایک لیکچر بنایا گیا ہے، کہ جو نومنکلیچر تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے لیکن کچھ پوائنٹس ہیں، وہ پوائنٹس کو اکٹھا کیا ہے، تو کچھ ملتے جلتے ہیں اور کچھ الگ ہیں۔ افیکٹو اینڈ ویلڈ پبلیکیشن، افیکٹو اور ویلڈ پبلیکیشن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کوئی بھی جو پرنٹڈ مٹیریل ہوتا ہے، جب اس کو افیکٹولی پبلش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پبلش کیا جائے تو وہ افیکٹو ہو، مطلب اس میں جو چیز آپ پبلش کر رہے ہیں وہ اگلے کے کام کی آئے اور وہ مٹیریل بھی اچھا ہو۔ یہ چیز کافی ہے کہ وہ جو پرنٹڈ مٹیریل آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ نے بوٹینیکل انسٹیٹیوٹ میں تو وہ چیزیں پہنچانی ہوتی ہیں، تو وہ بوٹینکس کے لیے لائبریری میں اویلیبل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایفیکٹو پبلیکیشن کی جو ڈیٹ ہے وہ وہی ہوگی جب وہ ریڈ کرنے کے لیے اویلیبل ہوگا، جیسے یہ لوگ اپنے پیپر پبلش کرتے ہیں تو جب وہ اویلیبل ہے تو وہی اس کی ڈیٹ ہے۔ ویلڈ پبلیکیشن جو چیز ہے نا، ویلڈ پبلیکیشن وہ ضروری ہے، کیونکہ ویلڈ پبلیکیشن کے اندر کیا ہوتا ہے، جو چیز ہے اس کا نیم کریکٹ، اس کی ڈسکرپشن ٹھیک، اور اس کے ساتھ ریفرنس بھی دیا جاتا ہے جو اس سے پہلے کام آ جاتا ہے۔ اب کوئی بھی رینک ہے، جیسے کہ کنگڈم، فائلم، کلاس، آرڈر، فیملی، تو یہ نیچے آ رہا ہے۔ ایک رینک کے نیچے جو بھی چیز آپ ایڈ کرتے ہیں، مطلب جو آپ نومنکلیچر میں ڈسکرپشن کرتے ہیں، تو وہ شوڈ بی ان لیٹن لینگویج میں ہونی چاہیے۔ 1 جنوری 1935 تک جو چیزیں پبلش کی گئیں ان میں کچھ چیزیں لیٹن میں تھیں اور کچھ نہیں تھی، وہ ایکسیپٹیبل ہیں۔ ایل جی کے کیس کو چھوڑ کر اس کے لیے 1958 ڈیٹ رکھی گئی۔ 1958 کے بعد اب جو چیزیں پبلش کی جا رہی ہیں یا جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو رول ہوں گی تو وہ سلیکٹیو ہوں گی۔ اب ایک بات یہ ہے کہ جو بندہ پہلے پبلش کرتا ہے نا کسی بھی چیز کو، اسی کا نیم چلتا ہے، بعد میں پبلش کرنے والے کا نیم نہیں آتا۔ جیسے کارلس لائنس نے اگر نیم ڈسکور کر دیے تو بعد میں اور لوگوں نے بھی کام کیا ہوگا، لیکن نیم کارلس لینیس کا ہی رہے گا کیونکہ وہ فرسٹ بندہ تھا۔ اور یہی رول آف پریارٹی بھی ہے، رول آف پریارٹی میں بھی یہی چیز آتی ہے کہ جو بندہ ٹیکزا کے اوپر پہلے کام کر چکا ہے اسی کا نیم رہے گا، جس بندے نے بعد میں کام کیا ہے وہ نہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر ایک ایگزامپل دی ہے آکزیلس ٹیٹرافائلا کا، سب سے پہلے پبلش ہوا 1795 میں، بعد میں اسی سپیشیز کا نیم آکزیلس ڈیپی لاڈ رکھا گیا اور وہ پبلش ہوا 1828 میں۔ ایک ہی سپیشیز کے دو نیم ہیں، لیکن اب جو نیم مانا جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ پرائرٹی کے لحاظ سے جو چیز پہلے پبلش کی گئی اسی کا نیم چلے گا، اور وہ جناب 1795 میں جو پبلش ہوا تھا وہی چلے گا۔ اس کے بعد لاسٹ میں آ جاتا ہے ریجیکشن آف نیم، کہ کوئی نیم اگر کسی نے پبلش کیا ہے تو وہ ریجیکٹ کیسے ہوتا ہے۔ جب لوگ پیپر پبلش کرواتے ہیں، جب وہ بھیجتے ہیں تو ان کے پیپر ریجیکٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم نیم کی بات کر رہے ہیں۔ تو ریجیکشن میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ نیم اگر ڈفرینٹ سینس میں استعمال کیا گیا ہے، اگر وہ نیم جو ہے اس کے اندر ڈفرینٹ کریکٹر ہیں، دو چیزوں کے کریکٹر اکٹھے ہیں، یا وہ کسی کا چوری شدہ نیم ہے، یا وہ کسی اور چیز کے اوپر مبنی ہے، بدعنوانی اس میں شامل ہے،
تو وہ جس کو ہم پلیجرزم کہہ دیتے ہیں وہ نیم پھر ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک نومن کلیچر کا تھوڑا سا تھا، میں نے کوشش کی کہ ڈیٹا مل جائے اور اس کو اکٹھا کر کے آپ تک پہنچا دیا جائے، اور میرے خیال سے کافی یہ ایفیکٹیو ڈیٹا ہے۔ تو اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا، باقی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔